تھینک یو فاروق ستار صاحب. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر یا تشریف رکھیں. ڈیپٹی اس طرح نہ اسپیکر کریں. صاحب. اس طرح نہ کریں جسٹی صاحب, اس طرح نہ کریں. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. آپ مجھے کو جب یہ موقع ملے گا آپ دینے اپنی کا تقریر میں بول لیجئے گا. آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں جسٹی صاحب. آپ یہ بدماشی تو پھر آپ کر رہے ہیں. آپ چیئر کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا. آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا تو میں اجرن کر لے دیتا ہوں. ہاں نہیں, آپ نے اگر ہاؤس نہیں چلانا آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیں. ہاں بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر صاحب. بجٹ سال 2024-2025 وزیر خزانہ صاحب نے کچھ دن پہلے پیش کیا. میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کے, باوجود اس امر کے کہ میں خود ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ حکومت کی حلیف جماعت ہے, لیکن ہمارے درمیان جو سمجھوتا یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کہیں پر ہم ایک دوسرے کو اس بات پر نہیں روکتے کہ جو راست بات ہے, جو سچ اور حق بات ہے, اسے برملا کہا جائے. تو میرا پہلا تبصرہ تو اس بجٹ کو دیکھ کر یہی ہے کہ یہ ایک روایتی بجٹ ہے اور 77 سالوں سے جو پاکستان میں اسٹیٹس کو قائم ہے یہ اسی کا تسلسل ہے. اس کی کوکھ سے اسٹیٹس کو جنم لیتا ہے اور اسٹیٹس کو کی کوکھ سے اس طرح کا روایتی بجٹ جنم لیتا ہے. ایکسکیوز ہے آپ کے پاس کہ فسکل اسپیس کم تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے آپ کی معیشت دبی ہوئی ہے, اس بات کو میں مانتا ہوں, لیکن where there is a will there is a way. اگر راستہ نکالنا چاہیں تو کم از کم اس اسٹیٹس کو سے ہمیں نجات مل سکتی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے. 77 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے, کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا, یہاں زرد ہرا لال ایک جیسا ہے. تو یہ ایک روایتی بجٹ ہے, 77 سالوں سے جو بجٹ آتے رہے اسی کا ریپلیکا ہے. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے دور کے جو 4 بجٹ تھے وہ چاروں بجٹ بھی اسی اسٹیٹس کو کا آئینہ دار تھے جس اسٹیٹس کو کا آئینہ دار یہ سال 2024 اور 2025 کا بجٹ ہے. جناب والا, میں سمجھتا ہوں کہ 77 سالوں تک تو ہم نے یہ کھلواڑ کر لیا کہ عوام کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے بجٹ بنائے, لیکن میرے خیال میں اب بات اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اگر اب ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, اب ایک عوام دوست, معیشت دوست, کاروبار دوست بجٹ نہیں بنایا گیا بلکہ اسی طرح کا ایک روایتی بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اگر سب سے سنگین کوئی خطرہ ہے تو یہ روایتی بجٹ کا تسلسل ہے. اب ہمیں یہاں پر ٹھہر کر سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اسی طرح عمرہ کو, رؤسا کو, بڑے وڈیروں, بڑے جاگیرداروں اور بڑے زمینداروں کو ان کی براہ راست آمدنی پر چھوٹ دیتے رہیں
ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کریں. آئین میں انہیں آئٹم نمبر 7 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں یہ استثناء دیتے رہیں کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکسیپٹ فار ایگریکلچر. جناب والا, ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن پاکستان کی معیشت میں 23% ہے, اور 23% میں جو ہماری کراپس ہیں, ہماری فصلیں ہیں, ان کی اگر آپ مالیت لگائیں, ان کا اگر جی ڈی پی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ لگائیں, اور ٹیکس میں اگر اس شعبے سے صرف 1% کا ٹیکس اگر آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اس اتنی بڑی ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے, جب تک آپ اتنے بڑے ظلم کو ختم نہیں کریں گے, اور تنخواہ دار طبقہ اور صرف تنخواہ دار طبقے پر ہی ٹیکس کی بھرمار لگاتے رہیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ فرق کرنا ہوگا اس وقت کہ آپ ایک حد سے زیادہ اوور ٹیکسڈ اکانومی اور رانگلی ٹیکس اکانومی میں اور ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں. پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پہ جا رہی ہے, پوری دنیا ٹیکسوں عام مڈل کلاس پر, ایک غریب آدمی پر, ایک تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جاتا ہے. اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں, گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے, بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں, پانی کا بحران الگ. روزانہ میری بہنوں میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے. اسپیکر صاحب, میرا صرف یہ کہنا ہے, بجلی کے بل, گیس کے بل, اور پھر ان کی لوڈ شیڈنگ, پھر پانی کا بحران, یہ بنیادی مسائل ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں. جو کاسٹ پرائس انڈیکس ہے, جو مہنگائی کی شرح ہے, وہ 20 سے 40% ہے. جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ بھی تقریباً 15% ہے. آپ کی بڑی بڑی ملیں بند ہو رہی ہیں, آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے, یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے, چاہے 2022 سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو یا 2022 کے بعد سرمایہ گیا ہو. 12 لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین ڈرین ہوا ہے, جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے, بلو کالر جابز کر کے کسی طرح گزارا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کم از کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچوکے لگائے جاتے ہیں. اسپیکر صاحب, مہنگائی, بے روزگاری کا افریت اگر اسے قابو میں نہ کیا گیا, اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا, کوئی 60 لاکھ لوگ ایک سال میں صرف بے روزگار ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ 2 یا 3 سالوں کے اندر. میرا یہ کہنا ہے اسپیکر صاحب کہ ہمیں فوری طور پر اس بجٹ میں تیل, گیس, بجلی اور یہاں تک کہ پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی, اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو ان اشیاء پر سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں. جو سیلز ٹیکس تیل یا پیٹرول پر لگتا ہے 17% کا, جب اسی تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر 17% 18% کا اور ٹیکس ہے. یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھتہ ٹیکس ہے. پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا
تو حکومت وقت کو کہا کہ یہ بھتہ ہے, یہ غنڈہ ٹیکس ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. اور اب شان بے نیازی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی 4 سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و دائم رکھا, اور ہمارے یہاں بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ 60 روپے تھی, اب اس میں اضافہ کر کے 80 روپے کیا جا رہا ہے, 33% کا اضافہ, 20 روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا اسپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں, زندہ درگور ہو گئے ہیں. اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کون سی معیشت, کون سی ریاست, کون سی سیاست, کون سی جمہوریت اور پھر کون سا ملک. اسپیکر صاحب 3 طرح کے آؤٹ کم ہیں. یہ جو مسائل ہیں, دیکھیں میں نے علامتیں بتائیں, گیس, بجلی, تیل, پانی, اور یہ علامتیں ہیں. اب ان کے پیچھے کیا آپ کی گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2.4% آپ کی گروتھ ریٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ 8 یا 9% آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہے. پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا, جلتی پر تیل کا دام, آپ کا جو ہائی مارک اپ ریٹ ہے 23% کا. ایک کئی دھاری تلوار سے آپ عام آدمی کو ہم کاٹ رہے ہیں. ایک تو ٹیکسوں کی بھرمار اور سیلز ٹیکس کی شرح یا انڈائریکٹ ٹیکس ہمارے تمام ٹیکسوں کا 65% ہے. باقی انڈائریکٹ ٹیکس 5%, 70% آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس ہے. براہ راست آمدنی پر صرف آپ کا ٹیکس 70% ہے. اگر ریئل اسٹیٹ پہ یا گھر پہ بھی کوئی ٹیکس لگانا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان یا تاجروں کو بھی منانا ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس میں کلیدی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے, بس شرط یہ کہ آپ صحیح معنوں میں آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. بڑے وڈیروں, جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں. 6 لاکھ تنخواہ سالانہ کمانے والے یا اس سے زیادہ, اس پر آپ نے 2.5% کے ٹیکس کی شرح کو 5% کر دیا, ڈبل کر دیا. جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اسے اور مار دیا کہ کہیں یہ بچا تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد 12 لاکھ کی تنخواہ سے جو اوپر تھا ان کے اوپر جو ٹیکس کی شرح تھی اسے بھی ڈبل کر دیا گیا. اور جو ہمارے بڑے زمیندار, بڑے وڈیرے, بڑے قبائلی سردار, بڑے چودھری, بڑے قوانین ہیں, بڑے عمرہ رؤوسا ہیں, ان کی آمدنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں, 19%. اگر گنے کی آمدنی ہے تو وہ ایگریکلچر آمدنی ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. اور انہی گنے کے کھیت والوں کی شوگر ملیں ہیں تو اس کا منافع بھی وہ گنے کے کھیت کی آمدنی میں دکھاتے ہیں, اور شوگر ملوں کا ٹیکس بھی اس طرح آسانی سے بچاتے ہیں. اسپیکر صاحب, میں یہ جو یک طرفہ پالیسیز ہے اسے ہمیں کہیں نہ کہیں لگام دینی ہوگی. مارک اپ ریٹ کو 23% سے سنگل ڈیجٹ میں فی الفور لا کر کم کرنا ہوگا, اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو اقدامات کرنے وہ کرنے ہوں گے. پیداواری عمل تبھی بڑھے گا, آپ کو رسک لینا ہوگا. یہ گیمبل کھیلنا ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹیکس, سیلز ٹیکس 17% سے کم از کم تیل, بجلی, گیس پر 9% پر لے آئیں, 17% سے. آپ دیکھیں جب لوگوں کے پاس سیونگ ہوگی, لوگ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے نا, اور وہ کمانے لگے تو دیکھیں بے روزگاری کا بھی توڑ ہوگا اگر ٹیکسوں کو آپ کم کریں گے. مہنگائی کی شرح, انفلیشن بھی کم ہوگا. اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے وہ فلیگنیشن کا شکار ہے, اسٹیگفلیشن کا شکار ہے کہ جمود ہے, قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور گروتھ بھی نہیں ہے. آپ کا پیداواری عمل رکا ہوا ہے, روزگار رکا ہوا ہے. جب پیداواری عمل رکا ہوا ہے آپ کی ایکسپورٹس بھی رکی ہوئی ہیں. ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بھی ٹیکسوں کو کم کرنا ہوگا, مڈل کلاس پر اور غریبوں پر اور عام آدمی پر. اسے معاشی عمل میں آنے کا موقع دینا ہوگا. تبھی آپ کے 2030 کے جو ٹارگٹ ہیں
سیکنڈری ڈیولپمنٹ گولز SDG اس کو آپ پورا کر سکیں گے. اور اصل خود مختاری آج کے دور میں کیا اسپیکر صاحب؟ اصل خود مختاری معاشی خود مختاری ہے. اگر کوئی ملک معاشی طور پر خود مختار نہیں ہے، ہر دوسرے سال ہمیں IMF کے سامنے کاسہ گدا لے کر جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ زبردستی ٹیکسوں اور محاصل ریونیو کو وصول کرنے کے لیے اور ٹیکس لگاتے ہیں، آپ کی گروتھ اور سلو ہو جاتی ہے. گروتھ سلو ہوگی تو آپ کے یہ ٹیکسز بھی قائم نہیں رہیں گے، آپ کی آمدنی کے بیسز بھی قائم نہیں رہیں گے. اسپیکر صاحب انہیں کم کرنے کی ضرورت ہے. پھر 2008 کے بعد NFC نہیں ہوا. NFC PDM 1 نے بھی نہیں دیا، PDM 2 نے بھی ابھی تک نہیں دیا. لیکن PTI کی بھی 4 سال کی حکومت میں NFC پر کوئی نظر ثانی نہیں کی. جو ایک امبیلنس ہے صوبوں اور مرکز کے وسائل کے درمیان، اگر اسے بیلنس نہیں کریں گے، اگر یہ ذمہ داریاں آپس میں تقسیم نہیں کریں گے، CCI میں یا NFC میں یہ چیزوں کو لے جا کے ریویو نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کا مرکز بے اثر سے بے اثر ہوتا چلا جائے گا. ڈیٹ سروسنگ کرے گا، افواج پاکستان کے اخراجات پورے کرے گا، اور اپنے عللے تللے تعیشات جو ہیں جو ایکسپینڈیچر کے نام پر ہو رہے ہیں، اس میں بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کو نہیں ایڈپٹ کیا گیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کی کنسلٹیشن سے بنی تھی کہ ایکسپینڈیچر کس طرح کم ہوں گے. باہر کے دوروں پر جا رہے ہیں، سارے فوج ظفر موج کو نہ لے جائیں، 2 وزراء کو لے جائیں. کیا ضرورت ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ باہر کے دورے پر جائے. اسی طریقے سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹ پر، ان کی خریداری پر پابندی ہونی چاہیے. پھر مختلف بہت سارے شعبے بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر نادرا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ڈومیسائل بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے، PRC بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے، ووٹرز لسٹ کے اندراج کا ایک الگ ادارہ ہے. کیا یہ سارے ادارے ایک جگہ یکجا نہیں کیے جا سکتے؟ اور یہ سارا کام نادرا کو نہیں دیا جا سکتا کہ ووٹر لسٹ بھی وہیں سے بن جائے؟ کیا ڈومیسائل اور PRC بھی وہیں سے ڈٹرمن ہو جائے اور انہی کے پاس یہ سارے فارمولے اور طریقے ہوں؟ دیکھیں، یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی. بہت سارے شعبوں کو ملا کر یکجا کریں اور یہ جو آپ کے کاموں کی تقسیم ہے اس کو کم کریں. اسی طرح NFC میں نے کہا نہیں ہوا 2008 سے. سرکولر ڈیٹ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ NFC سے صرف مرکز اور صوبوں کا نہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں اب NFC سے مرکز سے صرف صوبوں کا نہیں بلکہ 130 ضلع ہیں پاکستان کے، براہ راست انہیں وہاں سے فنڈنگ ہونی چاہیے، ان کی ضروریات وہاں سے پوری ہونی چاہیے، انہیں صوبوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ آرٹیکل 7 کی بات کی تھی اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر میں کہ ریاست کی تعریف کیا؟ ہم سب اگر ریاست ہیں تو بلدیاتی ادارے ہیں، ضلع حکومتیں بھی ریاست ہیں، صوبے بھی ریاست ہیں، مرکز بھی ریاست ہے، اسمبلی بھی ریاست ہے. تو پھر یہ جو آخری ٹیئر ہے جمہوریت کا اور ریاست کا سب سے نچلا ٹیئر، اس کو اگنور کیوں جاتا ہے؟ اسے اختیارات بھی دینے چاہیے، اسے وسائل بھی ملنے چاہیے. پھر سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اس وقت 2500 ارب سے زیادہ ہو چکا، 2500 سے 3000 ارب تک جا چکا ہے. نیشنل ڈیٹ آپ کا تقریباً 70,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. اسے آپ کس طرح ادا کریں گے؟ ڈیٹ مینجمنٹ کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ بجٹ آپ کی معاشی پالیسی کا آئینہ دار ہو. آپ کو تو اپنے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تینوں فیزز دینے تھے کہ ڈیٹ مینج کیسے کریں گے، سرکولر ڈیٹ کیسے مینج کریں گے. پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کی جو پبلک سینٹر انٹرپرائزز ہیں وہ کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ دی جائیں گی. اس کا جو پیسہ آئے گا وہ کہاں پر خرچ ہوگا؟ اس کا پیسہ ڈیٹ مینجمنٹ میں خرچ کریں. اب ڈیڈیکیٹ کریں سارے پیسے کو. جو آمدنی کے ذرائع ہیں جو نئے ہیں ان کو آپ مین پول کی آمدنی میں مت شامل کریں. اگر آپ نے مین پول کی آمدنی میں شامل کیا تو پھر وہ بے صرفہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اسی طرح وہ پیسے خرچ ہوں گے. تو جہاں سے آمدنی ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. اگر بحریہ ٹاؤن کی زمینیں ایکسٹرا دی گئی تھیں اور 500 ارب روپے یا 700 ارب کی پینلٹی لگی اور اس سے کئی سینکڑوں ارب سپریم کورٹ کے پاس ہیں تو یہ پیسے کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اب مخصوص ہونے چاہیے. 15 سالوں سے کراچی کو پانی نہیں دیا گیا، ایک اضافی بوند پانی نہیں ملا.
اب 15 سال میں یہ پانی اگر آپ نہیں دیں گے، K4 کا منصوبہ ڈول ڈرمز میں جو ہے وہ آپ کی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو اسپیکر صاحب اگر یہ پانی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھا، سرکولر ٹرین کا منصوبہ، اور جو رقم رکھی گئی ہے اس بار، کچھ آنسو پہنچے گئے ہیں، تھوڑی رقم رکھی گئی ہے لیکن وہ خطیر رقم نہیں ہے. کم از کم 50 سے 100 ارب روپے پانی پہ رکھنے چاہیے. 25 ارب روپے سے سرکولر ٹرین کے منصوبے کے لیے پیسے رکھنے چاہیے. نکاسی آب اور سینیٹیشن کو ریویمپ اور ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی پیسے اور رقم مخصوص کی جانی چاہیے اور اسے بھی رکھی جانی. اور یہ صرف کراچی نہیں، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ، لاڑکانہ اور لاہور، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، یہ پاکستان کے جو 130 اضلاع اہم اور بڑے شہر ہیں ان کو یہ رقم دی جانی چاہیے. براہ راست فنڈنگ مرکز سے ان کی ہونی چاہیے، NFC سے. اسپیکر صاحب اب آپ آئیں، FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ 22 سالوں میں 44 ارب، یعنی کہ اوسطاً ایک سال میں 2 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. یعنی 22 سالوں میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا. ہر سال 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو باہر سے آتے ہیں FDI، اور اس میں بھی کچھ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو سٹاک مارکیٹ میں چل جاتی. لیکن یہ جو کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ اپنے سٹاک مارکیٹ کو بھی، کیپٹل مارکیٹ کو بھی فرسٹریٹ کریں گے. اس کا پہیہ بھی بٹھانے کی تیاری آپ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ FDI یعنی PTI کی حکومت میں بھی 1.9 بلین ڈالر کی اوسط ہے FDI کی. تو نہ ان 4 سالوں میں FDI میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا جو 5 سال کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کی، نہ اس میں ہوا، نہ ابھی تک کوئی یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. انویسٹمنٹ کب ہوگی؟ جب آپ کے اپنے لوگ انویسٹ کریں گے. آپ کے اپنے لوگ پیسہ روکنے، بچانے اور ڈر و خوف میں مبتلا ہو کر دبئی اور پوری دنیا میں وہ پیسہ جو بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پھر پراپرٹی لیکس کا جو ہے وہ ایک اسکینڈل آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی پاناما لیکس کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ سارے پیسے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پر یہ 7E کا قانون جو ٹیکس ہے اسی طرح اگر لاگو رہا تو دیکھیں، پہلا گھر جس نے بنایا ہے اسے اگر اس نے اپنی جمع پونجی سے وہ بنا لیا تو کم از کم اسے تو ٹیکس سے استثنا دے. اگر اس کا ایک گھر ہے، ایک سے زیادہ گھر ہیں، آپ جائیدادوں پر، املاک پر اور دولت پر ٹیکس لگائیں. لیکن آپ کسی کے ایک گھر پہ جو چاہے 4 کروڑ کا ہو لیکن اس کے بیٹے بے روزگار ہیں، وہ اس کے آبا و اجداد سے، اس کے والدین سے اسے وہ گھر ملا ہے. 15 سال پہلے اس کی قیمت تھی 30 لاکھ، آج اس کی قیمت 3 کروڑ ہو گئی ہے. تو کیا اس 3 کروڑ کی FBR کی ویلیو پر آپ ان سے وہ ٹیکس لیں گے جبکہ ان کے آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، نہ وہ کاروبار کرتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں؟ تو یہ سوشل جو امپلیکیشنز ہے اور جو سوشل پرابلمز ہیں اسے نہیں دیکھا جائے گا. تاجروں سے کہا جائے گا کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے، 1200 روپے دیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں. مجھے بتائیں کہ کیسے تاجر رجسٹر کرائیں گے؟ طریقہ ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو فرم ہے، جو ایسوسیشن ہے، ان کے پاس چلتے ہیں. ان سے سارے نئے گریجویٹ لیتے ہیں جو ACCA کر رہے ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان بچوں کو لے کے مختلف مارکیٹ میں چھوڑ دیں، ان بچوں کو لے کے زرعی زمینوں پر چھوڑ دیں، مختلف جہاں کپاس ہے، جہاں گنا ہے، جہاں چاول ہے، جہاں مکئی ہے، جو آپ کی 4 مین کراپس ہے، آپ ہر جگہ ان سے سروے کرا لیں اور آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. اور جو بھی آپ کا اکانومی کا سیکٹر، چاہے ٹریڈرز ہوں، ریئل اسٹیٹ ہو، بلڈرز ہوں یا وڈیرے جاگیردار ہوں، اب اگر یہ اپنی آمدنی کو ڈکلیئر نہیں کریں گے اور پھر اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملک کی بقا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگین مذاق ہوگا. تو آمدنیوں کو اسیس کریں اور آمدنی پر ٹیکس لگائیں. یہ سیلز ٹیکس کی افریط یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لگا ہے اس نے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے،
جو ہمارے بابو ہیں جو یہ بیٹھ کر بجٹ بناتے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ بابو میرے خیال میں بے حسی کے اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کی پلائٹ، اس کی جو بپتا ہے، جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے، کہ اچھا ورکنگ کلاس کو بھی آپ نے کوئی موقع نہیں دیا، عام آدمی کو، اور جو آپ کا سرمایہ کار یا انڈسٹریلسٹ ہے، ہم نے ٹریڈر، اسے بھی کوئی موقع نہیں دیا۔ ہم تو کسی بھی سروس سیکٹر، اس پر الگ ٹیکس ہے، انفراسٹرکچر ٹیکس، ان پر نئے ان پہ ٹیکسز لگا دیے گئے۔ پھر انفراسٹرکچر سیس 175 ارب روپے کا جو کسٹمز ڈیوٹی کے ساتھ کراچی کی پورٹ پہ جمع ہوتا ہے، اور جو کہ کراچی کا جس پر حق ہے، وہ بھی صوبائی جو سیلز ٹیکس آن سروسز اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے، وہ 300-350 ارب کا ہو جاتا ہے۔ یہ تو کم از کم وفاق یہ جمع کر رہا ہے نا انفراسٹرکچر سیس امپورٹر سے، تو یہ تو کم از کم جو ہے وہ کراچی جو 3.5 کروڑ کا شہر ہے، ایک زبان بولنے والے کا نہیں، پورے ملک کی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے۔ پھر ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور ٹیکس اکانومی اور رانگلی ٹیکس اکانومی سے گروتھ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے، ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے۔ جو رانگ پرائرٹیز ہیں، یعنی منصوبوں کو آپ ختم کر دیتے ہیں لیکن عللے تللے اسی طرح رہتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب ان ساری چیزوں کا شاخسانہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کی سڑکوں پر، آپ کے چھوٹے 120-80 گز کے گھروں میں کون سا ری ایکشن جو ہے وہ پل رہا ہے۔ خودکشیوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلا جو اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ خودکشیاں ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہوگا اس بجٹ کے بعد۔ دوسرا جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم، اب کراچی کا حال دیکھ لیں، گولڈ میڈلسٹ بچے وہاں پر مارے گئے ہیں، جو ہمارے اثاثہ تھا، جو ہمارا مستقبل تھا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے تھے، کتنے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن آج ان کے ساری امیدیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر گیا۔ ایک رہزن آیا، ایک ڈاکو آیا کچے کے علاقے سے، اس نے پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، کہیں سے کوئی سرپرستی لی اور اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ یہ ایک دیکھیں نا، پورے ملک میں کہیں پر اسٹریٹ کرائم اگر ہوتا ہے تو اس طرح بے رحمی اور بے حسی سے لوگوں کا قتل عام نہیں ہو رہا جیسے میرے شہر کے بچوں کا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ پورے ملک کے ضمیر کو جاگنا ہوگا۔ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایک زبان بولنے والا شہید نہیں ہو رہا، ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں اردو بولنے والا مہاجر ہے، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، کوئی بھی ہے، سب جو ہے وہاں پر تو تیسرا نتیجہ، تو دو نتیجے، سوسائڈ اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا، اور تیسرا لوگ اب ریاست سے، سیاست سے، لوگ معیشت سے لا تعلق ہو کر احساس محرومیت، احساس بیگانگی میں جا رہا ہے، اور وہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بغاوت کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے۔ جیسا آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہوا، کراچی ڈرے اس وقت سے کہ جب کراچی میں، لاڑکانہ میں، پشاور، کوئٹہ، لاہور میں اور ملتان میں اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ سامنے آنے لگے۔ لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں، انہیں نہ ملک سے واسطہ ہو، نہ ریاست سے واسطہ، نہ آئین سے، نہ قانون سے، جب ان سے ان کا زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا، تو پھر ملک دشمنی پر اگر وہ آمادہ ہوں، ملک دشمنی پر مبنی نعرے لگائیں، تو پھر آئین اور قانون ان کی کیسے گرفت کرے گا؟ میرے خیال میں انہیں زندہ رہنے کا حق دیں، انہیں آئین میں اور قانون میں جو ان کا حق ہے وہ دیں، تو پھر جو ہے وہ آئین اور قانون ان پر آپ لاگو کریں۔ اگر آئین میں اور قانون میں زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر آئین اور قانون میں گرفت کیسی؟ پھر ان کے کسی بھی ری ایکشن کی جو ہے وہ اس کی گرفت کیسی؟